تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے صدر قیصر خالد صاحب سے کہ وہ ویلکم ایڈریس کے لیے جشن ادب کے تشریف لے آئیں. آج کے اس پروگرام کے، اور یہ پروگرام جو کہ بہت مشکلوں سے ارینج کیا گیا ہے، اور کچھ مہینے پہلے تک ہم یقین نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ فاؤنڈیشن ڈے آرگنائز بھی کر پائیں گے. کیا ہمارے چیف گیسٹ شیواستو صاحب، مودی صاحب، پرویز بھائی، ڈاکٹر صاحب، عزیزم رنجیت، جیسا کہ غلام محمد قاصر نے کہا تھا کہ تیز نہیں گر آنچ بدن کی جم جاؤ گے رستے میں، تیز نہیں گر آنچ بدن کی جم جاؤ گے رستے میں، اس بستی کو جانے والی پگڈنڈی یخ بستہ ہے، برف ہی برف ہے. تو جب ہم لوگوں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو ہمیں احساس یہ نہیں تھا کہ یہ برف اتنی زیادہ دشوار گزار ہوگی، اتنی مشکلوں کا یہ سفر ہوگا. بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے، بہت سارے دوست جڑیں گے، اور بہت سارے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، الگ بھی ہو جائیں گے، نکل بھی جائیں گے. بہرحال جشن ادب تنظیم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سالوں میں ایک تندرست اور توانا آرگنائزیشن کے طور پہ آپ کے سامنے آیا ہے. اور اگر آپ دہلی کا اور بلکہ اس پورے علاقے کا کلچرل لینڈسکیپ کو دیکھیں گے تو ان چند آرگنائزیشنس جنہوں نے کہ اپنے لیول کو، اپنے معیار کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو کبھی نیچے نہیں جانے دیا، بلکہ اس کو بلند سے بلند تر کرتے گئے اور ہائٹ پر لے کر گئے، تو شاید ہمارے آس پاس دور دور تک کم آرگنائزیشنس آپ کو نظر آئیں گے. یہ ممکن اسی لیے ہو سکا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں ملیں. شاید ہم لوگ بھول گئے، پروفیسر اشوک چکدھر کو میں ضرور یاد کروں گا. آج ان کی بھی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، بلکہ ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا ہے، اور ورنہ کوئی ایسا پروگرام کبھی نہیں ہوا کہ جب وہ بنفس نفیس خود موجود نہ ہوں اور ہماری رہنمائی نہ کریں. دراصل جشن ادب جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم دونوں بڑے اکتائے ہوئے لوگ تھے، اور اکتائے ہوئے لوگ اس لیے تھے کہ ہم بہت سارے مشاعروں میں، کوی سمیلن میں، فنکشنز میں جاتے تھے. وہی گھسی پیٹی پوئٹری، وہی پرفارمنس، وہی ڈرامے بازی، وہی اداکاری، وہی سیکنڈ تھرڈ ریٹ تھاٹ پروسیس، یہی سب کچھ سنتے سنتے ایک قسم سے تنگ آ گئے تھے. میم وہ تو دوسرے کا میں نے چوری کر لیا تو میرا کہاں سے اوریجنل ہوگا. اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیا اس کا الٹرنیٹیو نیریٹو تیار ہو سکتا ہے، کیا ہم کوئی پیراڈائم شفٹ لا سکتے ہیں. اب اس وقت تو ہم لوگ دونوں بہت ہی انیکسپیرینس لوگ تھے، بچپن تھا ہمارا، لیکن جوش تھا، ولولہ تھا. شاید آج میرے سامنے یہ مسئلہ ہو یا رنجیت کے سامنے بھی ہو تو ہم کچھ اور کام کریں گے، ہم یہ جنون کا کام نہیں کریں گے شاید. لیکن بہرحال اس وقت ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک الٹرنیٹیو نیریٹو تیار کرنا ہے، اور اس میں ہم کو جو بیسٹ کریٹیو لوگ ہیں ان کو پلیٹ فارم پہ لانا ہے ود دا بیسٹ آف دا آڈینس. یہ دو چیزیں ہماری پیش نظر تھیں کہ ہمیں اچھا لٹریچر، اچھا مواد، وہ جس ڈھنگ سے آئے، وہ ڈرامہ سے آئے، وہ پوئٹری سے آئے، وہ کہانی ریسیٹیشن سے آئے، وہ بیت بازی سے آئے، وہ داستان گوئی سے آئے، وہ کلاسیکل ڈانس سے آئے، وہ کلاسیکل سنگنگ سے آئے، وہ غزلوں سے آئے، وہ قوالی سے آئے، وہ گیت سے آئے، وہ پینٹنگ کے ایگزیبیشن سے آئے. ہم وہ پلیٹ فارم کریٹ کریں گے جس میں کہ آپ کو روح کی جو غذا ہے، فوڈ فار سول، وہ مل سکے. ہم لوگوں نے سوچ تو لیا تھا، شروع بھی کر دیا، بعد میں احساس ہوا کہ ریسورسز کے بنا خواب اکثر ادھورے رہ جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. اور دنیا جو ہے وہ ریسورسز پہ چلتی ہے، فنڈز پہ چلتی ہے، فائنینشیل سپورٹ پہ چلتی ہے. پھر ہم جہاں جو دروازہ کھلنے کی جہاں امید تھی، ہر دروازے پہ ہم لوگوں نے دستک دی. بہت بار بے عزت بھی ہوئے، ٹھکرائے بھی گئے، کئی جگہ پہ کامیابی بھی ملی. پہلے لوگوں کو لگنے لگا کیا یہ دیوانہ پن ہے، اچھا خاصا یہ کمپیوٹر انجینئر ہے، میں اچھی خاصی سروس میں تھا، تو ان لوگوں کو کیا بھوت سوار ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب لوگ آنے لگے، دیکھنے لگے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ تو الگ ہے. اور وہ کچھ الگ والی جو پہچان تھی اس نے ہمیں اتنے لوگوں کی دعائیں مہیا کرائیں، اتنے سارے لوگوں کو جوڑا.
آج بھی اس کووڈ ریسٹرکشن کے باوجود جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں اپنے فیلڈ میں ایک نام ہے, ان کا ایک معیار ہے, وہ ایک جانا پہچانا چہرہ ہے. وہ ہمارے ساتھ جڑتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا گیا. ان میں سے کئیوں کو ہم نے کھویا پچھلے 2 سالوں میں. وہ کبھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہمیشہ پروگرامز میں آتے تھے, ہماری ایک آواز پہ آ جاتے تھے. لیکن بہرحال کارواں تو آگے ہی چلتا رہے گا. یہ کارواں آج اتنی مشکلوں کے باوجود اس پڑاؤ تک پہنچا ہے کہ ہم 10 سال کے ہو گئے. اب ہمارا ٹین شروع ہو جائے گا 1-2 سال 3 سالوں میں, تو ہم اور بلوم کریں گے, ہماری شخصیت اور نکھرے گی, یہ کارواں اور آگے بڑھے گا, اور توانا ہوگا, اور تندرست ہوگا, اور صحت مند ہوگا, اور بہت سارے اچھے لوگ اس سے جڑیں گے. اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ جو ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس سے انسپائر ہو کر کے یا اس کی کاپی کر کے اپنی چیزیں شروع کی, اور ماشاءاللہ آج وہ بھی بہت کامیاب ہیں. ہماری دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ اچھائی میں ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو اچھائی میں مقابلہ ہمیشہ ایک خوش آئند چیز ہے, بہتر. اور اسی وجہ سے جو نیٹ ورک ہے کلچرل آرگنائزیشنس کا, وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں سپورٹ کریں, ریسورسز کو شیئر کریں, نالج کو شیئر کریں, ایکسپرٹیز کو شیئر کریں, تاکہ ہم سب کے سب اس کنٹری کی, اور خاص طور سے جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کی جو میراث ہے, اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا جو تعاون ملا ہے, اور وہ لوگ جو یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو لائیو میں ہم لوگوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ان کی شرکت, ان کے تعاون, ان کی دعاؤں کے بنا ہم لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس کی ضرورت تو ہمیں ہمیشہ رہے گی. ہم لوگ کتنے بڑے ہو جائیں, جو ہمیں پیار کرتے ہیں, جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں, ان کے لیے ہم لوگ ہمیشہ بچے رہیں گے. ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیں درکار رہیں گی, اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم آپ کی امیدوں پہ, آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکیں. اور یہ جو معیاری کلچرل پروگرام کا سلسلہ ہے, یہ صرف محدود کچھ شہروں تک نہ رہتے ہوئے ملک کے بیشتر حصوں تک, زیادہ تر حصوں تک پھیلے, وہاں پہ بھی اس قسم کی چیزیں تیار ہوں, اور ہمارا جو اثاثہ ہے, جو ورثہ ہے, وہ ڈاکومنٹ ہو, وہ ایگزیبٹ ہو, وہ لوگوں تک پہنچے. اور آج کی جو یوتھ ہے, جو نسل آ رہی ہے, جو آج تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کلچر سے دور ہوتی جا رہی ہے, ان کو یہ ریئلائز ہو کہ ہمارے کلچر کا اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری وراثت کیا ہے, اور وہ اس وراثت کو اور آگے لے کے جائیں. ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, آگے لے جانے کے لیے ہمیں اور لوگوں کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کارواں میں سب کا خیر مقدم ہے. ایوری بڈی از ویلکم. اور یہ دروازہ میں نے کھولا, میں نے اپنی باہیں پھیلا دی ہیں بس آپ کے استقبال کے لیے. ہم رنجیت, پوری جشن ادب کی ٹیم ہمیشہ سے دروازے پہ کھڑی ہے, بےتاب ہے, بے قرار ہے. آپ کی محبتیں, آپ کی دعائیں, آپ کی عنایتیں, آپ کی مدد ہمیں ہمیشہ لگے گی. یہی دھیان رکھتے ہوئے اور یہی ریکویسٹ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, مہربانی.